بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئی اور جنہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز و شب زیارت نصیب ہوئی، وہ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، قسمت کے اعتبار سے، خوش نصیبی کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ذات مبارک ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دن، پہلے روز حضور کی صحبت سے وہ افراد اور وہ احباب فیض یاب ہو رہے تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آفتاب نبوت کی کرنیں آج بھی انسانیت کو اور بالخصوص حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو روشن اور منور کر رہی ہیں۔ آج بھی انسان معتبر ہوتا ہے جب وہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین سے لگ جاتا ہے۔ اس عظیم الشان اور عالی مرتبت گھرانے کے کیا کہنے کہ جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحن مبارک ملا، اور ان افراد کے کیا کہنے کہ جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوؤں کا حصار ملا، جو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھہ اقدس پر کھیلتے رہے، پشت مبارک پر چڑھ کر اپنا ذوق پورا کرتے رہے، اور علم نشرح کے سینے پر چڑھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کرتے رہے۔ حسنین کریمین حضرت مخدومہ کائنات کے لخت جگر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نور نظر، حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ بھی وراء الورا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عرب کے اندر جو لوگ مالی اعتبار سے مضبوط تھے، جب ان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی تو وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے اور ان کی زبان میں مزید فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ صاف آب و ہوا میں وہ زندگی بسر کریں، ان کا جسم مضبوط ہو، اور خالص لوگوں میں رہ کر جو عرب العربا پکے عرب جو تھے خالص عربی وہاں پر سیکھیں، ان کے نطق میں، ان کی فصاحت میں، ان کی بلاغت میں، ان کے بول چال میں، ان کے تکلم میں مزید طاقت اور قوت پیدا ہو، حسن پیدا ہو، اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ زبان بول سکیں۔ ان وجوہات کی بنا پر عرب کے امراء اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے، مگر خدا کی عزت کی قسم حسنین کریمین جب پیدا ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کے لیے بھی ان کی جدائی کو پسند نہیں فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیہات کے اندر بھیج دیا، حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی، بات طویل ہو جائے گی۔ یعنی یہ آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ اپنے بچوں کے نطق کے لیے، کلام کے لیے، قوت گویائی کے لیے، فصاحت و بلاغت کے لیے دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتا تھا، مگر حسنین کریمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے لیے بھی کسی دیہات کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کی پروان سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات کے دودھ مبارک پر ہوئی، شیر سیدہ فاطمہ الزہرا پر، کہ اس سے مقدس، اس سے معطر، اس سے معمبر، اس سے پاکیزہ تر شیر مبارک پورا عرب تو کیا
کل کائنات میں اس وقت کہیں پر نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھیجا، اور ان کی پروان، ان کا جسم جو پروان چڑھتا رہا تو وہ حضرت زہرا پاک کے شیر مبارک یا مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب مبارک پر چڑھتا رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے جسم کی پروان اور اٹھان سیدہ کے شیر اور سید الانبیاء کے لعاب مقدس پر ہوئی ہو، ان میں طاقت، ان میں جمال، ان میں حسن، ان میں رعنائیاں، ان میں کمالات اور ان میں فضائل اور مناقب کتنے افضل اور اعلیٰ اور بلند و بالا ہوں گے، اور ان کی قوت گویائی، انداز تکلم اور بولنے کا سلیقہ، لہجے میں مٹھاس، فصاحت و بلاغت کی پرواز، وہ کس قدر عالی مرتبت ہوگی کہ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب کو چوسا ہو یا حضرت زہرا پاک کے دودھ مبارک کو پیا۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے شہزادوں کو اپنے سے جدا نہیں کیا اور ان کو باہر نہیں بھیجا، اور اس بات پر بھی تمام دانا لوگوں کا اتفاق ہے، سمجھدار لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کی جیسے خصلت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تھوک کے اندر بھی ویسا ہی اثر رکھا ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی طبیعت ہو، جیسے انسان کی فطرت ہو، اس کے لعاب کے اندر بھی ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ آدمی بدتر ہو تو اس کے لعاب بھی بدتر ہوتا ہے، آدمی اگر نیک خصلتوں والا ہو تو اس کا لعاب عالی مرتبت ہوتا ہے، اور یہی حال عورت کے دودھ کا ہے۔ عورت طیبہ، طاہرہ، صالحہ، عابدہ، صائمہ ہو، مطیع اور فرما بردار ہو تو اس کے دودھ کے اندر اثر نیکیوں والا، صالحیت والا، تقوی والا، طہارت و پاکیزگی والا رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ماں صالحہ نہ ہو، عابدہ نہ ہو، متقیہ نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، فاسقہ و فاجرہ ہو تو اس کے دودھ کے اندر بھی گناہوں کا اثر رکھا جاتا ہے۔ بد کے دودھ میں اثر بد ہوتا ہے اور صالحہ کے دودھ میں اثر بھی صالح ہوتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جہاں پہ صالحیت کو ناز ہو، جہاں پہ تقوی و طہارت کو مان ہو، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ لعاب مصطفیٰ کا، شیر حضرت زہرا پاک کا۔ ایک سید الانبیاء ہیں اور حضرت مخدومہ کائنات، وہ اولیاء کی، سادات عظام کی والدہ ماجدہ بننے کا انہیں اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ وہ دودھ کتنا مبارک اور وہ لعاب کتنا مبارک ہوگا۔ اور اس بات پر بھی حکماء کا اتفاق ہے، حمل کے 28ویں ہفتے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بول چال کی اکائیاں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ آ با تا، یہ جو اکائیاں ہوتی ہیں کسی بھی زبان کی، 28ویں ہفتے کے اندر بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں وہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ بچہ کسی پنجابی عورت کے گھر پیدا ہونے والا ہے تو وہ پنجابی زبان سے مانوس ہو جاتا ہے، کسی اردو خان ماں کے ہاں وہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ اردو کو سمجھنے لگتا ہے، عرب کے ہاں پیدا ہونے والا ہے تو وہ عربی کو سمجھنے لگتا ہے۔ علی حاصل قیاس کائنات میں جتنی زبانیں ہیں وہ جس ماں کے بطن کے اندر ہوتا ہے وہ جو بولی بولتی ہے اور وہاں کا ماحول جو بولی بولتا ہے، اور قریب قریب لوگ، خاندان اور قبیلے والے جو زبان بولتے ہیں، وہ بچہ 28ویں حمل کے 28ویں ہفتے کے دوران وہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے
اور ارد گرد کے لوگوں کی زبانوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ کائنات کے بچوں کے کیا کہنے، کبھی تو وہ مصطفیٰ کی آواز سنتے ہوں گے، کبھی علی المرتضیٰ کی آواز سنتے ہوں گے، کبھی حضرت فاطمہ الزہرا کی لوریاں سنتے ہوں گے، کبھی قرآن نازل ہوتا ہوگا امام الانبیاء پڑھتے ہوں گے، کبھی حضرت علی المرتضیٰ پڑھتے ہوں گے، کبھی حضرت زہرا پاک اپنے گود میں اٹھا کر قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی، اور وہ بچے حسنین کریمین اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مقدس اور پھر آپ کے مبارک بازوؤں میں جن کے کانوں کے اندر قرآن کی لوریاں پڑتی ہوں گی، رب ذوالجلال نے ان کو قرآن کی کتنی موافقت عطا فرمائی ہوگی۔ اثر ماحول، جو ماحول ہوتا ہے وہ اس ماحول کو قبول کرتے ہیں، بچے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ ان کا ماحول سارے کا سارا قرآن والا تھا، ان کا ماحول مصطفیٰ جان رحمت کے قرب والا ماحول تھا، علی المرتضیٰ کے قرب والا ماحول تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی صالحیت والا ماحول تھا۔ حسنین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتیں اور بلند رتبے عطا فرمائے ہیں کہ سارا جہاں اگر وہ ماپنے پہ لگ جائے اور صبح قیامت تک وہ اس کو ماپتے رہے، یا یہ کل کائنات اور کائنات کا چپا چپا بلکہ ذرہ ذرہ ترازو بن جائے اور وہ حسنین کریمین کے مقام اور مرتبہ کو تولنے لگ جائیں، تو خدا کی عزت کی قسم ان کا مقام اور مرتبہ اس سے بلند ہے حتیٰ کہ ہزاروں مرتبہ ایسے جہان بن جائیں۔ ان کے مزاج میں قرآن کی ایسی بلندی، اور اسی لیے حضور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل الذی لیس فی جوفہ من القرآن شیء کالبیت الخرب، جس بندہ مومن کے دل میں قرآن مجید فرقان حمید کا نور نہ ہو، قرآن کا نور نہ ہو، قرآن کی روشنی نہ ہو، قرآن کی مٹھاس نہ ہو، اس بندے کے سینے میں دھڑکنے والا وہ دل دل نہیں اور وہ سینہ سینہ نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں کل بیت الخرب، وہ سینہ نہیں، وہ قبرستان ہے جہاں پہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ اور جہاں پر قرآن محفوظ ہو، جہاں نہ ہو وہ قبرستان، اور جہاں پہ قرآن ہو اور قرآن ایسے بسا ہو کہ ان کے سر کو ان کے تن سے جدا بھی کر دیا جائے پھر بھی سر اقدس اللہ کا قرآن پڑھتا ہو، وہ سر کتنا افضل، وہ زبان کتنی مبارک، وہ سینہ کتنا اعلیٰ، وہ ذات کتنی بالا، خدا کی عزت کی قسم سارا جہاں بھی اسے تولنے لگے، سارا جہاں حسنین کے مقام کو ماپنے لگے، نہ کوئی تول سکتا ہے نہ کوئی ماپ سکتا ہے۔ مرد آباد۔ اور قرآن سے اہل بیت کی موافقت، محبت، جوڑ، اتصال، الحاق، یعنی قرآن سے ان کا ملنا اور قرآن کا ان سے ملنا اور ان کا ضم ہونا، قرآن مجید جو کہ ہمارے پاس اس وقت الفاظ اور حروف کی صورت کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن حسنین کو خود پڑھ پڑھ کے سنایا ہے۔ انہوں نے کتابوں میں بعد میں پڑھا، پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنایا۔ اس وقت تو کتابیں بھی نہ تھی، چھالوں پر لکھا جاتا، وہ انہوں نے بعد میں پڑھا، تختیوں پر لکھا جاتا، وہ بعد میں پڑھا۔ پہلے یا تو حضرت زہرا کی زبان سے سنا، یا مولا مشکل کشا کی زبان سے سنا، یا تاجدار کائنات کی زبان اقدس حق ترجمان سے سنا۔
تو وہ پھر افضل نہ ہوں، پھر وہ اعلیٰ نہ ہوں؟ وہ کتنے مبارک ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف مقامات پر قرآن اور اہل بیت کے اتصال کو، الحاق کو اور ان کے آپس میں محبت و پیار کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام مالک مرسل روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا لوگو سنو، میں تم میں دو کام چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو امر، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو تھام لو تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنت رسول ہی، اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کتاب اللہ کو تھام لے گمراہ نہیں ہو سکتا، جو رسول اللہ کی سنت کو تھام لے وہ بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، مسواک کرنا بھی سنت ہے، امامہ باندھنا بھی سنت ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے، داڑھی شریف رکھنا بھی سنت ہے، مگر ان سنتوں سے بڑھ کر سنت اہل بیت اطہار سے مودت و محبت ہے۔ اہل بیت سے مودت، اہل بیت سے پیار، اہل بیت سے محبت، وہ عظیم ترین سنت ہے، اور وہ بھاری ترین سنت ہے، اور وہ بلند و بالا سنت ہے، اور وہ اونچی ترین سنت ہے۔ اس سنت کو، مسواک والی سنت کو تھامنا آسان ہے، امامے والی سنت کو سجا لینا، اپنا لینا آسان ہے۔ ساری سنتیں آسان ہیں، ساری سنتیں آسان ہیں، مگر اہل بیت سے پیار والی سنت یہ افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور بندوں پر مشکل بھی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، حضور نے فرمایا انی ترکتم فیکم خلیفتین کاملتین۔ فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں تم میں دو کامل خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، اپنی جگہ پر دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، میں خود جا رہا ہوں، اپنے خلیفے اور دو نائب تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ انی ترکت فیکم خلیفتین کاملتین کتاب اللہ و عطرتی۔ فرمایا ایک میرا خلیفہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا میرا خلیفہ حضور فرماتے ہیں میری اولاد ہے۔ انی ترکت فیکم خلیفتین کاملتین، اور ایک روایت میں صرف خلیفتین ہے، حضور فرماتے ہیں میرے دو نائب اور میرے دو خلیفہ۔ ظاہر ہے استاذ جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، مونیٹر اور کلاس کا نائب بھی اتنا ہی اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ تقاضا ہے عقل کا۔ استاذ اگر اعلیٰ ہے تو نائب بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اگر مرشد، ہادی، قائد افضل اور اعلیٰ ہے تو اس کا سپہ سالار یا اس کا نائب بھی اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے۔ ہے توجہ؟ سرکار افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، اور حضور سے بڑھ کر خدا کی قسم کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا انی ترکت فیکم خلیفتین کاملتین۔ فرمایا میں تم میں دو کامل ترین خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خالی خلیفے ہوتے پھر بھی بڑی بات ہے، فرمایا کاملتین، کامل، اکمل، مکمل، جن میں کوئی شکم نہیں، جن میں کوئی کجی نہیں، جن میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، جن میں کوئی شک نہیں، جن میں کوئی ریب نہیں۔ فرمایا جن کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، میں وہ دو کامل و اکمل اپنے نائب اور خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ
فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، وَعِتْرَتِي، فرمایا دوسرا خلیفہ مجھ مصطفیٰ کی اولاد ہے، وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا یہ دونوں خلیفہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، قرآن میری اطرت کے ساتھ رہے گا، اور میری اطرت، میری آل، میری اولاد قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں گے، قرآن ان کی حفاظت کرے گا اور یہ ہمیشہ قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا اور یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن ان کا ہادی اور یہ قرآن کی روشنی کے اندر چلنے والے، کوئی ایک عمل ایسا نہ ہوگا کہ جو یہ میری اطرت، میری اولاد کرے اور قرآن میں نہ ہو، نہیں، جہاں جہاں قرآن ان کی رہنمائی کرے گا یہ قرآن کی رہنمائی میں چلتے رہیں گے۔ فرمایا ان کا آپس کا ساتھ، ان کی معیت، ان کا پیار اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہونا، تعلق، جوڑ اتنا مضبوط ہوگا، فرمایا ان دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ قیامت برپا ہوگی، حوض پر لوگ میرے پاس آئیں گے، فرمایا اس وقت قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہوں گے، فرمایا دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن ان کے ساتھ وابستہ رہے گا اور یہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا نہ ہوگا کہ جو قرآن سے ہٹ کر ہو، قرآن کے خلاف ہو، کیوں؟ ان دونوں کی آپس میں موافقت ہے، ان دونوں کی آپس میں رفاقت ہے، قرآن اور اہل بیت دونوں مصاحب ہیں، قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے کی معیت میں ہیں، میں کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا، قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ، اور دونوں مل کر مجھ مصطفیٰ کے پاس حوض کوثر پہ آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے اندر یزیدیوں نے یہ جو ظلم کیا تھا، کیا سمجھتے ہیں یہ احادیث ان تک نہ پہنچی تھی؟ عمر بن سعد کون ہے؟ ایک جلیل القدر، عالی مرتبت، اسلام کے عظیم ثبوت، مصطفیٰ جان رحمت، عمر بن سعد کے باپ پر رشک فرمائے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، احد کے میدان میں حضرت سعد دشمنوں پر تیر پھینکے اور مصطفیٰ فرمائے ارمی فدا کا یا سعدو، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنے جلیل القدر، عالی مرتبت، اسلام کے عظیم ثبوت، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر، اس نے آنکھ کھولی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کیا ہوش کے اندر، اور سعد بن ابی وقاص خود صحابی رسول، اہل بیت کا بہت زیادہ حیا کرنے والے، کیا انہوں نے یہ احادیث اپنے گھر والوں کو نہ سنائی ہوں گی؟ کیا اصحاب رسول جو رسول اللہ سے سنتے تھے کیا اسے اپنے سینے میں فقط دفن کر لیتے تھے؟ کیا اسے بس اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے تھے؟ نہیں، بل یقین یہ اصحاب رسول ہی کا فیضان ہے۔ آج 1445 ہجری، 14.5 صدیوں کے بعد آپ اور میں جامع مسجد انوار مدینہ میں بیٹھ کر حدیث رسول کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا فیض ہے، یہ صحابہ کی ہدایات ہے، یہ صحابہ کی محنت ہے، یہ صحابہ کی ریاست ہے، یہ صحابہ کی محنت ہے، یہ صحابہ کی تبلیغ کا اثر ہے، یہ صحابہ کی خدا کی قسم کل کائنات کی کمائی ہے۔ انہوں نے مال نہیں بنایا، انہوں نے دولت نہیں بنائی، انہوں نے پراپرٹی نہیں بنائی، ان کی کمائی یہ ہے آج 14.5 صدیوں کے
بعد الحم سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن محفوظ ہے. قرآن بھی محفوظ ہے, احادیث بھی محفوظ ہے. یہ صحابہ کی کمائی ہے, صحابہ کا فیض ہے, صحابہ کا اثر ہے. وہ جہاں والوں کو سنائے, کیا خیال ہے گھر والوں کو نہ سنائے؟ انہوں نے سنائی ہوں گی, عمر بن سعد تک یہ بات اور یہ روایات پہنچی ہوں گی, اور وہ جانتا ہوگا, وہ مانتا ہوگا, اسے معلوم ہوگا. مگر خدا کی کرنی دیکھیے کہ دشت کرب و بلا میں عظیم باپ کا نکما, نکھٹو, بدترین, ظالم, فاسق, فاجر, قاتل امام علی مقام سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد, یہ بدنصیبی اس کے ہاتھ میں لکھی ہے. یہ بدنصیبی اس کے مقدر میں لکھی گئی کہ جس کا باپ حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کا حیا کرنے والا ہے, اس کا بیٹا ہی اہل بیت اطہار کا قاتل بن رہا ہے. ایک بات تو یہاں پلے باندھ لو, اپنے آباء و اجداد کے تقوی و طہارت پہ ناز نہ کرو. بڑے بڑے عالی مرتبت اونچے لوگ, کامل و اکمل, صالح, جن پر انسانیت کو ناز ہے, وہ تو کمائی کر کے چلے گئے, مگر کیا معلوم کہ ان کی اولاد کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے, اس کی تدبیر کیا ہے. جو لوگ فقط اپنے آباء و اجداد کی نیکیوں پہ مان کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو چاہیے وہ عبرت حاصل کریں. باپ عظیم سپوت ہے اسلام کا, اور لشکر اسلامی کا عظیم ترین قائد ہے, ایران کا فاتح ہے, پچھاڑنے والا ہے کسرا کو, اور اس کی تخت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہے, شاہ ایران کو پاش پاش کرنے والا ہے, شاہ ایران کے تخت و تاج کو زمین بوس کرنے والا عظیم اسلامی لشکر کا سپوت, سپاہی جرنیل, سپہ سالار سعد بن ابی وقاص. وہ اتنے عالی مرتبت کہ حضور فرمائے اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور بیٹا اتنا نالائق, اتنا بدبخت کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے محبوب ترین نواسے کے قتل کے اندر ملوث ہونے والا وہ ظالم, وہ فاسق, وہ فاجر, وہ بدکار, وہ بدکردار باپ عالی مرتبت اور بیٹا جہنم میں جانے والا. کبھی اس بات پہ ناز نہ کرنا, کبھی اس بات پہ ناز نہیں کرنا. یزیدیوں کو یقیناً لا تعداد یزیدیوں میں ایسے لوگ تھے جن کو معلوم تھا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں, ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ یہ دونوں رسول اللہ کے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائے. پھر بھی ان کو شہید کرنا اور ان کے اجسام میں مقدسہ نوری لاشوں پر اور کافور سے زیادہ مشکبار معطر و معمبر ابدان مقدسہ پر اپنے گھوڑوں کو دوڑانا معاذ اللہ, اور ان کی بے حرمتی کرنا. یار کیا کبھی مسلمان قرآن کے صفوں کی بھی بے ادبی کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کے صفحات, یہ قرآن کے صفحات, یہ صفحات ہماری فیکٹریوں میں تیار ہوئے ہیں, یہ روشنائی ہماری فیکٹریوں میں تیار ہوئی, مگر وہ مصحف اور وہ جلد اور وہ ورق جس ورق پہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت لکھی ہو, بلکہ ترجمہ بھی لکھا ہو,
کوئی مسلمان اسے زمین پہ نہیں گراتا. وہ ابدان، وہ مقدس وجود، وہ نوری، وہ کافوری جسم مقدس، اور پھر وہ وجود کے جسے حضور اپنے سینے کے ساتھ چمٹاتے رہے، لپٹاتے رہے، سلاتے رہے، بٹھاتے رہے، کھلاتے رہے، وہ کتنا پیکر عظیم تر پیکر ہوگا. ان پر گھوڑوں کو معاذ اللہ دوڑانا، پھر ان کا سر اقدس معاذ اللہ ان کے بدن سے جدا کر دینا، پھر اسے اپنے نیزوں کی انیوں پہ ٹانگ کر انہیں شہروں شہر گھمانا، بے حرمتی کرنا. کیا وجہ ہے؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو انہیں بھی معلوم تھا کہ قرآن ان سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ تو انہیں معلوم تھا، یقین تھا. مگر ان کے تجربہ اور مشاہدہ اور عین الیقین تب حاصل ہوا ہوگا جب سر اقدس نیزے پر ہوگا، پھر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا. بخاری کے ایک راوی ہے اور سنن اربع، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کے راوی ہیں. سنن اربعہ کا راوی اور صحیح بخاری کے راوی جن کا نام ہے منہال بن عمر، سیکھا ترین، مضبوط ترین، صالح، بہت بڑے چوٹی کے امام منہال بن عمر، وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ قالا انا واللہ رأیت رأس الحسین ابن علی حین حمل وانا بدمشق. کہتے ہیں لوگوں میں دمشق کے اندر تھا، شام کے اندر تھا. یزیدی لشکر جب اہل بیت اطہار کو اسیر اور قیدی بنا کر اور شہداء کے سروں کو نیزوں کی انیوں پر چڑھا کر ان کو شام کے اندر لے کر آئے، میں شام میں موجود تھا. حضرت امام علی مقام امام حسین کا سر مقدس وہ نیزے کی انی پر تھا، نیزے کی انی پر میں نے دیکھا. وَبَيْنَ يَدَيِ الرَّأْسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، ایک بندہ ان کے سر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا. اور وہ اس آیت پر، آیت نمبر 9 پر پہنچا، قاری قرآن پڑھنے لگا. حضرت امام حسین کے سر کے پاس کھڑے ہو کر ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. قاری قرآن نے سر حسین کے پاس کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت کی. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ام حسبتا، کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان اصحاب الکافی، کہ بے شک غار والے، والرقیم، اور وہ جو کتے والے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، ان کا واقعہ ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے ہے. یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا او كما قال 300 سنین وازدادوا 9، کہ وہ اصحاب کہف 309 سال تک اپنے غار میں سوئے رہے اور 309 سال کے بعد بیدار ہو کر پہلے کی طرح پھر گفتگو کرنے لگے. عجیب بات ہے کہ ایک بندہ 309 سال تک سویا رہے، کوئی گفتگو نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی بات نہیں، نہ کھانا نہ پینا، کوئی چیز نہیں، اور 309 سالوں کے بعد وہ بیدار ہو اور بات کر رہا ہو، سانس چل رہی ہو اور گفتگو ہو، سماعت بھی ٹھیک، نطق بھی ٹھیک، کلام بھی صحیح، سارے اعضاء جوارے صحیح سلامت. بڑی عجیب بات ہے. قاری قرآن نے جب یہ پڑھا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ بڑی عجیب بات ہے. اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے. جب قاری قرآن نے یہ پڑھا
تو حضرت منہال بن عمر کہتے ہیں قالا فرماتے ہیں فانطلق اللہ الرأس بلسان ضرب، اللہ پاک نے سر حسین کو قوت گویائی عطا فرما دی. سر تن سے جدا تھا، بدن مقدس کربلا میں، سر مبارک شام میں، بدن مقدس کوفہ میں عراق میں، اور سر اقدس دمشق میں شام میں. فاصلہ بھی دیکھو، زمانہ بھی دیکھو، وقت بھی دیکھو، کتنا پیریڈ ہو گیا سر مبارک کو تن سے جدا ہوئے. اور فاصلہ دیکھو، زمانی بعد، مکانی مسافت، مکانی دوری، ہر اعتبار سے کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں. کہتے رب کعبہ کی قسم میں نے سنا. سر حسین فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولا، فرمایا فقالا اعجب من اصحاب الکاف قتلی و حملی. فرمایا او کائنات والو، اصحاب کہف کا واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا مجھ حسین کا واقعہ عجیب و غریب ہے. میرا بدن عراق میں، میرا سر دمشق کی ان سڑکوں پر، شام کے ان گلیوں کوچوں چوراہوں پر. کائنات والے یہ سمجھ رہے تھے کربلا میں اہل بیت پہ ظلم ڈھانے والے یہ سمجھ رہے تھے سر جدا کر دیا ہے اب بول نہیں سکتے. میرے سر لو، قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے. خدا کی عزت کی قسم، یزید اور یزیدیوں کا غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی رتبہ نہ ملا. ستم کے بعد بھی کچھ حاصل وفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. چاہتے یہ تھے کہ سر حسین کو چکا لے مگر حسین نے اپنے سر کو کٹوا کر اور قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. کوئی اہل بیت سے قرآن کو جدا نہیں کر سکتا اور قرآن سے اہل بیت کو کوئی دور اور جدا نہیں کر سکتا. یہ حضرت منہال بن عمر تھے اور ایک اور سیکا ترین راوی جن کا نام ہے سلمہ بن کحیل. ان کے بھی آنکھوں دیکھا مشاہدہ اور یہ مضبوط ترین راوی ہیں اور چوٹی کے امام ہیں اور اہل سنت کے امام ہیں اور سیاہ ستہ کے یہ بھی راوی ہیں. سیاہ ستہ کی کتابوں کے یہ راوی ہیں. سلمہ بن کحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں رأیت رأس الحسین ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم علی القنا. قنا کہتے ہیں کسی بھی چیز کا سرا، بلندی، چوٹی. کہتے ہیں رأیت رأس الحسین ابن علی علی القنا. کہتے ہیں لوگوں میں نے حسین ابن علی کو نیزے کی نوک پر بلند و بالا دیکھا. یزیدیوں کے سر نیچے تھے، میرے امام کا سر ان کے سروں سے بھی اونچا تھا. تخت والوں کے سر جھکے ہوئے تھے اور جس نے تخت و تاج اپنے نانا کے دین کے لیے قربان کر دیا اس کا سر بلند تھا. رأیت رأس الحسین ابن علی علی القنا. سر کٹا ہوا جسم اقدس عراق میں، کوفہ میں، کربلا میں، اور سر اقدس شام کے اندر دمشق میں. کہتے ہیں میں نے دیکھا
وَهُوَ یقول، اور اس سر اقدس سے آواز آ رہی تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جاؤ اے دنیا کے کمینوں، تمہیں دنیا مبارک ہو، میں حسین مصطفیٰ والا ہوں، مجھے تو بس اللہ ہی کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ کی رضا کافی ہے، اللہ کے دین سے کی ہوئی وفا کافی ہے۔ سر حسین سے آواز آ رہی تھی، اور یہ ایک انجینئر ہے مرزا محمد علی جیلمی، ہمارے بیچارے بچے اور جن کا تھوڑا سا پڑھ کے دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جو مسجد ممبر اور ممبر پہ بیٹھنے والے ایک سنجیدہ و متین و باوقار عالم کو سمجھتے ہیں یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ بات آپ کو بتا دوں، جہاں پہ ہمارے شریف الشرفاء باپوں کی عزت ختم ہوتی ہے، خدا کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے مخلص وارثوں کا مقام اور مرتبہ اس سے بھی کہیں بلند و بالا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو کمینہ مسجد سے بیزار ہوتا ہے، جو ممبر سے بیزار ہوتا ہے، جو ممبر والوں سے بیزار ہوتا ہے، یا جن کے سامنے گھٹیا لوگوں کا کردار ہوتا ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے نا، وہ ان لوگوں کو دیکھ کر سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیتے۔ اگر شر ہے، بدکاری ہے، خدا کی عزت کی قسم وہاں پہ خیر بھی ہے، صالحیت بھی ہے۔ کیا سمجھتے ہو بدکاری ہو نیکوکاری نہ ہو، شر ہو خیر وسعت ہو جائے؟ یہ مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں، سارے نہیں بدل سکتے، شر ہے تو وہاں پہ خیر ہے، اگر بدکار ہیں تو وہاں پہ نیکوکار بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ صرف کہانیاں ہیں، یہ صرف کہانیاں ہیں، اگر سر حسین بولتا تو پھر سید الشہداء امیر حمزہ کا لاشا مبارک بھی قرآن پڑھتا۔ سید الشہداء امیر حمزہ مصطفیٰ کے چچا جان، جن کو حضور نے فرمایا سید الشہداء ہے، اگر حسین کا سر کٹ گیا تھا، جدا ہو گیا تھا، اور جدا ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھا تھا، پھر حضرت امیر حمزہ کا بدن بھی پڑھتا، جسم بھی پڑھتا۔ نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ادھر ایک تو یہ کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خیرات بھی، سال متقی بندہ خیرات بھی نہ ڈالے، ایک طرف یہ، اور ایک طرف چوٹی کے سیاستہ کے آئمہ، سیاستہ کے راوی، اور بلند و بالا صالحیت میں، تقوی میں، علمیت میں، طہارت و پاکیزگی میں، جن پر علماء، ائمہ، صوفیاء، علماء، اولیاء انہوں نے اتفاق کیا، اتنے بڑے بڑے چوٹی کے ائمہ کہتے ہیں ہم نے سنا نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، سر حسین نیزوں پر تھا، مگر پھر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب یہ مقدر کی بات ہے، اب یہ نصیب کی بات ہے۔ وہ چاہے تو اس جیسے جاہل، بدکار، ان پڑھ بندے کے پیچھے چلے، اور اچھے نصیب والے تو یہی کہیں گے خدا کی قسم میرے امام کا مقام یہ ہے، ہمارے امام کا مقام یہ ہے کہ سر اقدس نیزوں پر تھا، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، زمانے والوں کو بتلا رہا تھا کہ ہمارا اہل بیت کا قرآن سے ایسی دوستی، رفاقت، مصاحبت، پیار اور ایسا کٹھ جوڑ ہے، سر اتر گیا ہے پھر بھی تلاوت قرآن سے نہیں رکا، ہم آج بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور سید اعلیٰ حضرت کے خانوادے نے تو کمال کر دی نا، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند،
اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت. جو جھکانا چاہتے تھے اللہ نے اور زیادہ مرتبہ رتبہ شان اور مقام عطا فرمایا. یہ اہل بیت ہیں اور ان کا درس کیا ہے؟ آج ان کے درس کی سب سے زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے. یہ جو فتنے برپا ہوتے ہیں، یہ جو کمزوریاں آتی ہیں، اخلاق میں کمزوری، کردار میں کمزوری، عقائد میں کمزوری، نظریات میں کمزوری، افکار میں کمزوری، وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ قرآن سے جدا ہیں، لوگ اہل بیت سے جدا ہیں. ہم نے قرآن کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت کو پرکھنا سمجھنا پڑھنا چھوڑ دیا. اگر امت دوبارہ قرآن اور اہل بیت پر جمع ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم آج بھی یہ ملائک سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہو جائے. ہم یہ جو دھتکارے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، آج جو اتنا ظلم و ستم ہے، آج جو اتنی پریشانیاں ہیں، جس کمینے کا جی چاہتا ہے وہ اسلام کو للکارتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ توہین کرتا ہے، اور پھر پرواہ تک نہیں، افسوس تک نہیں، اور تکلیف تک نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ ان کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ چکا ہے. امت اگر آج بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کو پڑھنے لگ جائے، سمجھنے لگ جائے، سینے میں اتارنے لگ جائے، قرآن کی خادم بن جائے، قرآن کی محافظ بن جائے، یہ قرآن کے محافظ بن جائیں تو خدا کی قسم قرآن ان کا محافظ بن جائے. آج جو ہم پریشان ہیں جگہ بہ جگہ، اپنے ملک کو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جہاں آپ ہر روز گالیاں دیتے ہیں، مغلظات بولتے ہیں، بکواسات بکتے ہیں، میرا یہ درد مندانہ یہ میری اپیل ہے، یہ سارے کام چھوڑو. جتنی دیر لعنت بھیجتے ہو اتنی دیر اللہ کے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں لگا دو. تمہارے حالات بدل جائیں گے، تمہاری قوم کے حالات بدل جائیں گے. ہمارے ایک صاحب ہیں محلے کے اندر، تو وہ مجھے بھی ایک دو مرتبہ انہوں نے کہا ہے، شاہ جی اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہو تو مجھے بتانا، میں چھوٹا موٹا قرض ادا کر دوں گا. تو ایک دو بندوں کو میں نے ان کو بتایا بھی کہ فلاں نے فلاں کا قرض دینا ہے، تو وہ ادا کر دیتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا، میں نے کہا کتنے لوگ عمراء ہیں اپنے نام کے ساتھ محمد اور احمد کا سابقہ اور لاقہ بھی لگاتے ہیں. ہے توجہ؟ اگر ایک مظلوم اور اگر ایک مقروض کے قرض کو ادا کر دیا جائے تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. پاکستان کا کون سا چپا ہے، کون سا محلہ ہے، کون سی گلی ہے، کون سا نکر ہے، اور کون سا ذرہ ہے، کون سا بچہ ہے جو آج صلیبیوں کے پجاریوں کا مقروض نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو آج ہماری گردن کو اس قرضے سے نجات عطا کرے؟ جواب آتا ہے نہیں. مگر ایک نسخہ ہے، ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو خدا کی قسم یہ قرآن ہمیں ہر توق سے نجات دلا سکتا ہے، ہر غلامی سے آزاد کروا سکتا ہے. اور ہمیں ان 75 سالوں میں آج تک خدا کی قسم کوئی ایک بندے کا پتر نظر نہیں آیا. پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایک بندہ اگر چاہے تو وہ آپ کو اور مجھے اس غلامی سے نجات دلوا سکتے ہیں، مگر نہیں دلوائیں گے، نہیں دلوائیں گے، نہیں دلوائیں گے. اگر آج آزاد ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. یہ میرا رب ہے جس نے آزاد پیدا کیا ہے. رب کے قرآن سے جڑ جاؤ، یہ قرآن ان لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ، یہ محرم کا پیغام ہے، اس کو پس پش نہ ڈالنا. قرآن کو پڑھنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، عمل کرنے لگ جائیں، اللہ اتنی زیادہ عزتیں اور آزادیاں عطا فرما دیتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما.